السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ رچرڈ ایک گھوسٹ ہنٹر تھا۔ جہاں کہیں بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا پتہ چلتا وہ بلا خوف و خطر نکل پڑتا۔ رچرڈ کو کسی نے بھوت بنگلے کے بارے میں بتایا تھا جو کہ عرصہ دراز سے اب کھنڈر بن گیا تھا۔ رچرڈ نے بہت دنوں سے گھوسٹ ہانٹنگ نہیں کی تھی، تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور سوشل میڈیا پہ ایسی جگہوں کو سرچ کرنے لگا جو بھوت بنگلہ تھے اور ویران پڑے تھے سالوں سے۔ تو اس کو ایسے ہی ایک بھوت بنگلے کے بارے میں پتہ چلا جہاں ایک جادوگرنی کو اس کے گھر کے ساتھ جلا دیا گیا۔ رچرڈ اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر کی طرف رواں دوا تھا، لیکن رچرڈ کو کیا معلوم تھا کہ وہ خود شکار بننے والا ہے۔ پھر کیا تھا، رچرڈ نے جب سرچ کیا اور اس کو پتہ چلا کہ ایک جادوگرنی کو جلا دیا گیا تھا، تو اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے سارے کیمرے اٹھائے اور کچھ دیر کے بعد وہ اپنے شہر سے نکل کر آؤٹ اسکرٹ کی طرف نکل پڑا۔ کافی لمبے سفر کے بعد وہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں رات کو کسی آبادی کا گمان ہی نہ ہوتا تھا۔ رچرڈ نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ لوگ بھوت بنگلے کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں کہ بھوت بنگلہ لوگوں کو کھا گیا ہے۔ اس گھر کی مالکن ایک جادوگرنی تھی جو مختلف قسم کے عملیات کرتی تھی۔ وہ مالکن اپنے بنگلے کے پیچھے والے حصے کے 3 کمرے کرائے پہ دیتی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت ان 3 کمروں میں رہنے والے کرایہ دار کو وہ جادوگرنی شیطان کی بھیٹ چڑھا دیتی تھی۔ یہ کام وہ فوراً نہیں کرتی تھی، یہ کام وہ کچھ عرصے کے بعد کرتی تھی۔ بے شک لوگ آس پڑوس میں نہیں تھے، دور دور تھے، لیکن کسی کو شک نہ ہو، تو اس لیے کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کی بلی دی جاتی تھی تاکہ وہ شیطانی طاقتوں کو قابو کر سکے۔ اس بنگلے میں آئے ہوئے شخص کو دور دراز کے علاقوں نے دیکھا ہوتا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص غائب ہو جاتا تھا، جیسے وہ اس بنگلے میں آیا ہی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ معلوم ہوا کہ اس بنگلے میں جو بھی آتا ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے چھپ کر اس بنگلے کی نگرانی کی اور 6 مہینے کے بعد کرائے پہ آنے والے شخص کو ہر دفعہ دیکھتے تھے کہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایک رات لوگوں نے رات کے اندھیرے میں چھپ کر بنگلے کے پیچھے والے حصے کی کھڑکی سے دیکھا کہ وہ عورت کسی انسان کی بلی دے رہی ہے، یعنی انسان کو شیطان کی بھیٹ چڑھا رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے اسی رات پورے بنگلے کو جلا ڈالا۔ آگ لگنے کی وجہ سے وہ بنگلہ بھوت بنگلہ بن چکا تھا، جہاں دور دراز کے لوگ رات کے وقت کالے سائے منڈلاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اور جب یہ سب کچھ رچرڈ نے پڑھا تو وہ بھوت بنگلہ دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے اپنی گاڑی بھوت بنگلے پہنچ کے قدرے دور روکی۔ وہ جیسے جیسے اس ویران کھنڈر کے قریب پہنچا، وہاں عجیب و غریب آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ آوازیں اتنے بھیانک تھی کہ عام آدمی سنتا تو اس کا اسی وقت ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ چونکہ رچرڈ گھوسٹ ہنٹر تھا، اس لیے اس کو ان آوازوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بالکل صحیح جگہ پہنچا ہوں میں۔ بنگلے میں داخل ہو کر رچرڈ نے اپنا کیمرہ آن کیا ہی تھا اور ساتھ میں دوسری ٹارچ چلائی ہوئی تھی۔ اچانک بنگلے کا وہ دروازہ بند ہو گیا زوردار آواز کے ساتھ جس میں وہ داخل ہوا تھا۔ بنگلے کے اندر عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں اور آوازوں کا تعاقب کیا تو وہ آوازیں چمگادڑوں کی تھیں جو کھنڈروں کی دیوار پر جمی ہوئی تھی، جن کا پلستر اکھڑا ہوا تھا۔ خون آشام چمگادڑیں رچرڈ کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بنگلہ جلنے کی وجہ سے بہت خستہ حالت نظر آ رہا تھا۔ رچرڈ آہستہ آہستہ اپنا قدم اٹھاتا ہوا آگے کی جانب بڑھنے لگا تو اسے بنگلے کے اندرونی حصے کا ایک دروازہ خود بخود کھلتا ہوا نظر آیا۔ رچرڈ جیسے ہی اس دروازے میں داخل ہوا، وہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ اس کو ایسے لگنے لگا کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد موجود ہیں، مگر کسی کا وجود نظر نہ آیا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا تو ہال کے سامنے والی دیوار پہ اسے 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔
غور کیا تو رچرڈ کو یاد آیا کہ انٹرنیٹ پہ اس نے اسی جادوگرنی کی تصویر دیکھی تھی جس کا یہ بنگلہ جلا ہوا ہے۔ اس تصویر میں عورت کی آنکھیں اتنی خوفناک نظر آ رہی تھیں کہ رچرڈ کو اپنے اندر خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ڈر کر زمین پہ گرا تو اس کا کیمرہ بھی گر گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی آن کی اور دیکھا کہ وہ جہاں گرا ہوا ہے وہ انسانی کھوپڑیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ گرنے کی وجہ سے اس کا کیمرہ بھی گر گیا تھا، تو اس کو نظر آیا کہ جو چیز اس کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی ہے وہ کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لی ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ زوردار آواز سے چیخا۔ اس نے اپنے کیمرے میں دیکھا، اس میں مختلف قسم کے لوگ نظر آ رہے تھے جو لاشوں کی طرح ادھر ادھر چل رہے تھے۔ کچھ کٹے ہوئے سر نظر آئے جو کیمرے کی طرف دیکھ کر رچرڈ کو وارن کر رہے تھے اور ہلکی آواز میں بول رہے تھے، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ ڈائن تمہیں بھی نہیں چھوڑے گی اور تمہارا حال بھی ہمارے جیسا ہوگا۔ وہ جادوگرنی جل کر اب ڈائن بن گئی ہے۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کو اس ڈائن نے بلی چڑھائی تھی۔ وہ انسانی طاقتوں کو قابو کرنا چاہتی تھی اور یہ وہی اندرونی حصہ تھا جہاں وہ لوگوں کو کرائے پہ دیتی تھی۔ اچانک رچرڈ کو عورت کی قہقہے لگانے کی آوازیں آنے لگیں، مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو اس نے اپنی فوراً نگاہیں کیمرے پہ اٹھائی۔ اس میں وہ عورت نظر آ رہی تھی جس کی تصویر دیوار پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، اپنی موت کو خود دعوت دی ہے یہاں آ کر تم نے۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کمرے سے باہر کی طرف نکلا تو کسی چیز سے ٹکرایا اور اس نے ٹارچ جلائی تو دیکھا وہ انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں جن پہ کیڑے مکوڑے رینگ رہے ہیں۔ اس نے ڈر کر پاؤں پیچھے کیا تو اس کو ڈائن اپنے قریب کیمرے میں نظر آنے لگی اور ہوا کا یک بستہ جھونکا اس کے قریب سے گزرا جس سے اسے اپنے اندر خوف محسوس ہوا۔ تو رچرڈ کو اپنے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی لگنے لگی، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس بنگلے میں کیا ہونے والا ہے اور اس سے پہلے اتنا بھیانک منظر اس نے کبھی اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں تھا۔ رچرڈ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ انسانی ہڈیوں کو پھلانگتا ہوا بہت خوف سے دروازے کے قریب پہنچا تو پھر سے وہی آوازیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ وہ تمہیں مار دے گی۔ وہ دروازے کے باہر نکلا اور اچانک دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ وہ اندر تک ہل گیا اور پورے بھوت بنگلے میں اس ڈائن نے چیخ اور چلانے کی آوازوں میں کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑتی اگر وہ تمہاری مدد نہ کرتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بیچارے بے قصور مارے گئے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ رچرڈ کی موت بھی ان کی طرح ہو۔ اگر رچرڈ وہاں سے نہ نکلتا تو وہ شیطان کی بھیڑ چڑھ چکا ہوتا۔ رچرڈ نے دور کھڑی اپنی گاڑی کو دیکھا اور بھاگتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کی اور وہ اس بھوت بنگلے سے بہت دور نکل گیا۔ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ تمام چیزیں تو بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس دنیا میں جنات کا وجود ضرور ہے۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔